ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے۔ یہ سورہ انفال کی وہ آیات ہیں جو میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاسنگ آؤٹ پریڈ جب ہوتی ہے اس وقت سنی تھی، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے ریہرسل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آیت بار بار وہاں یعنی دن میں کتنی بار اس کو وہاں دہرایا جاتا تھا اور سنایا جاتا تھا۔ آج بھی اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ اور انگلش میں اور اردو دونوں میں مجھے ابھی تک زبانی یاد ہے۔ آج بڑے عرصے کے بعد یہاں یہ میں نے سنی ہے اس انداز سے، آواز ذرا بھاری آواز سے، تو مجھے وہ پورا منظر یاد آ گیا کہ اور اپنی طاقت کو تیار رکھو پوری قوت کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں کے اوپر جو تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اسی روبدار آواز میں ہمارے صفدر میجر صاحب اس کا انگلش ترجمہ کیا کرتے تھے، اینڈ میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف اینیمیز آف اللہ and your enemies and others beside them whom you know not, but Allah knows. And whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you, and you shall not be treated unjustly. تو یہ ٹیرر کا لفظ میں نے 3 مرتبہ یعنی 3 اینگل سے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں سنا تھا۔ یہ 1981-82 کا دور تھا جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا تھا۔ تو ایک تو ٹیرر کا لفظ عام طور پر جس طرح وہ بڑا فالن ہوا جس کو BSM کا فالن کہتے ہیں، جو اکیڈمی میں سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کیڈٹ کو دی جاتی ہے، بٹالین سارجنٹ میجر، اور بڑا روب اور دبدبا اس کا ہوتا ہے، اور عام طور پر جب سب جونیئرز کا وہ فالن کراتا ہے تو گرجدار آواز کے اندر وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کا روب ڈالنے کے لیے آئی ایم دی بگیسٹ ٹیرر ان دس اکیڈمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا روب اور دبدبا اس پوری اکیڈمی کے اوپر ہے، تو وہ ٹیرر کا لفظ اس انداز سے بولتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جونیئر ذرا مستی کرے تو اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا تھا، آر یو ٹیرر اور یو وانٹ ٹو بی ٹیرر؟ تو آگے سے وہ کہتا نو سر، یعنی یہ کہنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ تو کیا یہ بدماشی کرتا ہے؟ تو آگے سے کہتا نہیں صاحب میں بدماشی نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ دوسرے انداز سے اس لفظ کو میں نے وہاں سنا۔ اور تیسرا یہ تھا پاسنگ آؤٹ پریڈ کے حوالے سے، اور اس وقت مجھے یعنی محسوس بھی ہوا کہ یہ گویا اللہ کی کتاب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمہارا روب اور دبدبا دوسروں کے اوپر قائم رہنا چاہیے مومنو۔ تو آج کل جو پوری دنیا کے اندر اس لفظ کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررزم گویا مسلمانوں کی ایک وراثت ہے، اور ہمارے مسلمان چونکہ جب سے ان کے اندر ایمان عقیدے کی خرابی آئی ہے اور دین سے ناواقفیت ہے، یہ آگے سے معذرت پیش کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان ٹیرر ہیں، انہوں نے کہا نو 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 ہم ٹیرر کوئی نہیں ہے، ٹیررزم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو جواب دیا جاتا اگر شروع سے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا روب اور دبدبا ہونا چاہیے تمہارے اوپر، تو اس معنوں میں پازیٹیولی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تو بہت اچھا تھا۔ لیکن چونکہ یہ مسلمان اب عقیدے میں خرابی کی وجہ سے اب چونکہ ڈرتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، نہ یہودیوں سے لڑ سکتے ہیں نہ عیسائیوں سے، حتیٰ کہ ہندو تک ان کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ان کا ایک میزائل ہمارے ملک میں آ کے گرا، اندازہ لگائیے، اور ہمارے اندر اتنی وہ نہیں ہے جرت کہ ان کو ایک دم کسی قسم کا جواب دیتے یا ان کے اوپر چڑھ کے یا پہل ہم کرتے یا ایک کے مقابلے میں 2 پھینکتے۔ حالانکہ میرا ذہن تو یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 10 پھینکے جائیں۔ جس طرح جنرل مشرف کی ایک تقریر میں نے سنی تھی جب انہوں نے بلوچستان میں جو بغاوت ہو رہی تھی بگٹیوں کی،
تو اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ریاست کے اندر انہوں نے ریاست بنائی ہوئی ہے اور وہاں سے میزائل فائر کرتے ہیں FC کے اوپر اور پاکستان آرمی کے اوپر، اور پھر کہا کہ اگر تم ایک پھینکو گے میں 10 پھینکوں گا. تو اس انداز سے یہ ہونا چاہیے، ایک رٹ ہونی چاہیے حکومت کی اور ملک کی بھی اسی طریقے سے کہ تم ایک پھینکو گے ہم 10 پھینکیں گے. تو بہرحال وہ آگے سے جناب وہی والی بات ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، اب کے مار کے دیکھ معذرتیں اور اس طرح کا انداز. تو اصل میں یہ ایمان عقیدے کی خرابی ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اب مجھے یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس وقت جب یہ بات سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے لیے اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے. تو یہ حیرانگی ہوتی تھی ظاہر بات کہ یہ کون ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے ہو اور میں جانتا ہوں. تو اب وہ پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ اندر کے دشمن ہوتے ہیں جو اندر سے ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں اور اندر سے وار کرتے ہیں، اور یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں دوسری ایجنسیوں کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ. یہودیوں کے ایجنٹ جنہیں کہہ سکتے ہیں، عیسائیوں کے ایجنٹ جنہیں کہہ سکتے ہیں، جو ہر وقت اپنے ملک کے خلاف اور آرمی کے خلاف اور اس طرح کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ کرپٹ ہیں، اور خاص کر عقیدے کی خرابی ان میں سب سے زیادہ ہے. مزاروں کے اوپر یہ چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے یہ کرتے ہیں، یا علی مدد اور یا رسول مدد کی پکاریں یہ لگاتے ہیں، عرس اور میلے یہ کرتے ہیں، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر، تعویذ گنڈا ان کے اندر، اور ہر وقت جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت کو خطرہ ہے، اصل میں ان کے شیطانی نظام کو خطرہ ہے. اور جس کسی نے بھی اس شیطانی نظام کو توڑا ہے اس نے بعد میں معذرتی کی ہے کہ نہیں میں اصلی جمہوریت لاؤں گا. اور کوئی اللہ کا بندہ اور کوئی شیر دل ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس نے اس جمہوریت کے بت کو توڑا ہو اور سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ ہاں میں نے اس کو بت کو توڑا ہے اور میں دوبارہ کبھی بننے نہیں دوں گا. کاش کوئی ایسے اللہ کے بندے اٹھیں کہ اس طرح اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے اور اللہ کے دین کو نافذ کریں. اور اللہ نے جو طاقت دی ہوئی ہے، جو یہ موقع دیا ہوا چند دن زندگی کا، یہ جو بادشاہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، قوت دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، تو اس لیے دیتا ہے کہ پہلے خود اللہ کے بندے بنو اور اس کے بعد دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بناؤ، اور پھر پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک نمونہ پیش کرو اور سب کو ایمان عقیدے کی دعوت دو. یہ ہے صحیح معنوں میں سمجھداری، عقل مندی. باقی ان کے آپس کی لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بھونکتے رہتے ہیں اور عوام تالیاں بجاتی رہتی ہے. ہر 5 سال بعد 3 سال بعد یہ ایک سے ایک بڑا ڈاکو آتا ہے، ملک کو لوٹتا ہے، قوم کو فراڈ کرتا ہے، اور قوم پھر ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور بعد والا جب اور زیادہ زیادتی کرتا ہے پھر پچھلے جو لٹے ہوتے ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی یہ قوم ہے، اور واقعی صحیح معنوں میں اس کی مستحق ہے کہ ان کو بار بار لوٹا جائے، کیونکہ اللہ کی طرف یہ آنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب سے زیادہ مشرک ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی بات کی مخالفت یہی کرتے ہیں جو عوام اندھے عوام ہیں، مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، سیاسی لٹیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور پھر کبھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور کبھی دوسری چیزیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائے جو مخلص ہو، مومن ہو، شرک نہ کرنے والی ہو، دنیا دار نہ ہو، فریبکار نہ ہو، اور صحیح معنوں میں پاکستان کو پاکستان بنایا جائے. پاک یعنی پاک سرزمین اس وقت پاک ہوگی جب شرک کا خاتمہ ہوگا، جب ایک بھی اس علاقے کے اندر، اس سرزمین کے اندر کوئی بت نہیں ہوگا، کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی گنبد نہیں ہوگا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، کوئی نظر و نیاز نہیں ہوگی، تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، جمہوریت کا سسٹم نہیں ہوگا. اس دن یہ پاکستان ہوگا اور وہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان. اس کو یہ خواب ہے، سمجھ لیجئے. باقی یہ کہنا کہ مدینہ ریاست بنا دوں گا اور فلائی ریاست بنا دوں گا اور اس کے بعد مزاروں کے اوپر سجدے کرو اور خود بھی کتوں کے ساتھ کھیلو اور جناب شاہی زندگی بسر کرو، اور پھر غریبوں کی ہمدردی، اور یہ سب اپنے مفادات ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے معیار ہوتا ہے. کوئی پیسے کا پجاری ہے، کوئی اقتدار کا پجاری ہے، کوئی اپنی وہ قیادت، اور تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے. دلیر بہت زیادہ ہے جی. ابو جہل کا کم دلیر تھا. یہ دلیری نہیں ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کو پیچھے کر دو اور اپنی بات چلاؤ اور لوگوں کو فریب دو کہ آپ مسلمان ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو فریب دینا جو ہے یہ ناممکن ہے.